آج ہم ایک بہت ہی خاص شخصیت پر بات کرنے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جی، اور خاص طور پر ان کے ایک بہت مشہور لقب پر، خلیل اللہ۔ اللہ کا دوست۔ بالکل، اللہ کا دوست۔ ہم سب نے یہ لقب سنا ہے، لیکن آج ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک اعزازی نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل روحانی کیفیت ہے، ایک تعلق کی انتہا۔ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ اس ایک لفظ میں محبت، محتاجی، دلیل اور توکل سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے خلیل کے لفظ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں تو اس کا مطلب صرف دوست آتا ہے، لیکن لگتا ہے بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ بالکل، اور اس کی گہرائی اس کے عربی مول یعنی خلا میں ہے۔ خلا؟ جی، خلا اس محبت کو کہتے ہیں جو روح اور دل میں اس طرح سرایت کر جائے، یوں سمجھے کہ رچ بس جائے، اوہ، کہ اس کے بعد کسی اور کی محبت کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت ہی ایکسکلوسیو قسم کی محبت ہے، یعنی ایک ایسی دوستی جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ لیکن سورس میں ایک اور حیران کن بات لکھی ہے کہ خلیل کے معنی میں محتاج اور فقیر بھی شامل ہیں۔ یہ تو دوستی کے عام تصور سے تو بہت مختلف ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا، اور یہی وہ چیز ہے جو اس لقب کو اتنا منفرد بناتی ہے۔ یہ دوستی برابری کی سطح پر نہیں، بلکہ اپنی مکمل محتاجی کے اقرار سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر امید صرف اور صرف اللہ کی ذات سے وابستہ کر لی تھی۔ یعنی وہ کسی اور کے محتاج نہیں تھے؟ جی، نہ دنیاوی بادشاہوں کے، نہ طاقتوں کے، نہ اسباب کے، وہ صرف اپنے رب کے محتاج تھے۔ تو یہ تسلیم کر لینا کہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں ہی دراصل اللہ سے دوستی کا پہلا قدم ہے۔ بالکل، یہی روحانیت کی خوبصورتی ہے۔ یہاں سب سے بڑی طاقت اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے تسلیم کر لینے میں ہے۔ جب انسان اپنی تمام تر احتیاج صرف ایک ہی ذات کے سامنے رکھتا ہے نا، تب وہ تعلق قائم ہوتا ہے جسے قرآن خلا کہتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں آیت بھی ہے۔ جی، سورۃ النساء کی آیت 125، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا۔ یہ دوستی اسی خالص پن کا انعام تھی۔ اور سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مقام انہیں نبوت سے بھی پہلے عطا ہوا۔ یہ بات تو بہت معنی خیز ہے۔ یقیناً، ذرائع کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنانے سے پہلے اپنا خلیل مقرر کیا، واہ، اور رسول بنانے سے پہلے اپنا نجی بنایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ جو ذاتی اور محبت بھرا تعلق تھا نا، وہ ان کی عوامی ذمہ داری یعنی نبوت کی بنیاد تھا۔ بالکل، وہ پہلے دوست بنے، پھر پیغمبر، اور یہ اعزاز ان سے پہلے کسی کو نہیں ملا تھا۔ بعد میں یہی درجہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوا۔ جی ہاں، اس کے علاوہ انہیں امام للناس یعنی تمام انسانوں کا پیشوا بھی کہا گیا۔ جی، تمام انسانوں کا پیشوا بننے کے لیے تو ایک خاص پس منظر اور نسب کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی۔ ان کا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ میں ان کا نسب نامہ حضرت ابراہیم بن طارق سے ہوتا ہوا حضرت سام بن نوح علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اوہ، حضرت نوح تک؟ جی، اور یہ صرف ایک خاندانی شجرہ نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ توحید کا پیغام کوئی نئی چیز نہیں تھی جسے حضرت ابراہیم نے شروع کیا۔ اچھا، بلکہ وہ اسی عظیم سلسلے کی ایک کڑی تھے جو حضرت نوح اور ان سے بھی پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی انقلابی نہیں تھے جو ایک بالکل نیا نظریہ لا رہے ہوں، بلکہ وہ انسانیت کی سب سے قدیم سچائی کو بحال کرنے والے تھے۔ بالکل، وہ ایک ریسٹورر تھے۔ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں تمہارے باپ دادا کے اصل دین کی طرف بلا رہا ہوں، اس شرک کی طرف نہیں جو تم نے بعد میں ایجاد کر لیا ہے۔ اس سے ان کی دعوت کو ایک تاریخی وزن ملتا ہے۔ جی، تو یہ لقب انہیں ورثے میں نہیں ملا، بلکہ انہوں نے اسے اپنی زندگی سے کمایا، اور ان کا سفر صرف مان لینے کا نہیں تھا بلکہ جاننے اور سمجھنے کا تھا۔ جی ہاں، ماخذ میں ستاروں، چاند اور سورج والی جو حکایت ہے وہ مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے۔ اور وہ ان کی عقلی جستجو کی بہترین مثال ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں تھے جہاں لوگ ہر چمکتی چیز کو پوچھتے تھے۔ صحیح۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگتی ہے کہ انہوں نے سیدھا سیدھا یہ نہیں کہا کہ یہ سب غلط ہے، نہیں، انہوں نے اپنی قوم کو ایک فکری سفر پر ساتھ لیا۔ ایک استاد کی طرح انہوں نے پہلے ستارے کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے۔ جی، وہ چاہتے تو شروع میں ہی انکار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس طریقے میں کیا حکمت تھی؟
وہ انہیں کرٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ کا سبق دے رہے تھے۔ جب انہوں نے ستارے کو رب کہا تو ان کی قوم کے لوگ خوش ہوئے ہوں گے کہ چلو یہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں انہوں نے خدا کی پہلی صفت بیان کر دی، اسے لازوال ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ اپنی قوم کے ذہنوں میں ایک معیار قائم کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہی عمل چاند کے ساتھ کیا جو زیادہ روشن تھا، اور پھر سورج کے ساتھ جو سب سے زیادہ روشن تھا۔ ہر بار وہ عارضی طور پر اسے مانتے اور پھر اس کے ڈوبنے پر اسے رد کر دیتے۔ یہ تو ایک ماسٹر کلاس ہے کہ کسی کے عقیدے کو براہ راست چیلنج کیے بغیر اسے غلط کیسے ثابت کیا جائے۔ بالکل، جب سب سے بڑا اور طاقتور نظر آنے والا سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے اپنا حتمی نتیجہ پیش کیا۔ اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے۔ اس پورے عمل سے انہوں نے ثابت کیا کہ کائنات کی کوئی بھی فانی چیز خدا نہیں ہو سکتی۔ خدا کو ان سب سے ماورا ان سب کا خالق ہونا چاہیے۔ ایک ناقابل تردید منطقی سفر۔ جی، اور جب دلیل اور منطق کا سفر مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آزمائش کا مرحلہ آتا ہے۔ صحیح۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ یقین صرف دماغ میں نہیں دل میں بھی اتر چکا ہے، آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ تو جیسے خلیل ہونے کی عملی تفسیر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو نمرود اور اس کی قوم نے دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے طاقت کا استعمال کیا اور انہیں آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ جی، اور جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو یہ صرف جسمانی آزمائش نہیں تھی، یہ نفسیاتی طور پر کتنا مشکل ہوگا کہ آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کو زندہ جلا رہے ہیں۔ اور سورس میں آتا ہے کہ فرشتے مدد کی پیشکش کر رہے تھے۔ جی، اور یہ قبول کرنا تو بالکل جائز ہوتا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں خلیل ہونے کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ان کا تعلق براہ راست سبب پیدا کرنے والے یعنی اللہ سے ہے، اسباب سے نہیں۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ جب آپ کا یقین اس سطح پر ہو تو آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ان کا وہ مشہور جملہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ بالکل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، یہ ان کی پوری زندگی کی توحید کا عملی خلاصہ تھا۔ اور اسی مکمل توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگ جس کا کام جلانا ہے وہ اپنا کام بھول گئی۔ جی، اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ان کے خلیل ہونے کا عوامی اعلان تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب بندہ خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے ماخذ کے آخر میں ایک بہت خوبصورت شعر بھی دیا گیا ہے جو اس پورے واقعے کو سمیٹتا ہے۔ جی، ہو جائے اگر آتش نمرود ہویدا، کوئی خلیل اب بھی گلستان دعا ہے۔ یہ شعر اس واقعے کو ایک آفاقی اور لازوال پیغام دیتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے بلکہ ہر دور کے لیے ایک استعارہ ہے۔ تو یہاں آتش نمرود سے مراد ہر دور کی مشکلات، ظلم اور آزمائشیں ہیں؟ جی ہاں، یہ ہمارے ذاتی بحران ہو سکتے ہیں، معاشرتی یا عالمی۔ اور خلیل سے مراد کوئی خاص شخص نہیں بلکہ وہ ابراہیمی روح، وہ یقین، وہ توکل ہے۔ بالکل، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج کے دور میں بھی مشکلات کی آگ بھڑک اٹھے تو ابراہیم جیسا ایمان رکھنے والا شخص اپنی دعا اور یقین کی طاقت سے اسے گلستان میں بدل سکتا ہے۔ جی، یہ امید کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسئلہ حالات کی سختی کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان اور توکل کی کمزوری کا ہے۔ کیا بات ہے! اگر آج بھی ابراہیم جیسا یقین پیدا ہو جائے تو ہر مشکل دعا کی طاقت سے گلستان میں بدل سکتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خلیل اللہ کا لقب صرف ایک اعزاز نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ بالکل، اور جب ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں نا تو ایک حیرت انگیز تصویر بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ سچی محبت اندھی نہیں ہوتی، اس کی بنیاد عقلی دلیل اور غور و فکر پر ہوتی ہے، جیسا انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کے مشاہدے سے ثابت کیا۔ جی، اور جب ایمان دلیل کی مضبوط بنیاد پر قائم ہو جائے تو پھر وہ آزمائش کی آگ میں بھی متزلزل نہیں ہوتا۔
توکل دلیل کے بغیر صرف ایک خواہش ہے، بالکل، لیکن دلیل کے ساتھ توکل وہ طاقت ہے جو آگ کو گلستان بنا دیتی ہے۔ بالکل، یہی خلیل ہونے کا اصل جوہر ہے۔ کیا خوبصورتی سے آپ نے اس کو سمیٹا ہے، یعنی پہلے دلیل کے ذریعے معرفت حاصل کرنا اور پھر اس معرفت سے پیدا ہونے والی یقین کے ساتھ ہر آزمائش کا سامنا کرنا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم کا راستہ۔ جی، ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں، بلکہ سمجھنے، پرکھنے اور پھر ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ جی، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے دوستی کا دعویٰ دلیل اور عمل دونوں کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کی شاید سب سے گہری اور خوبصورت مثال ہے۔ حکمت پوشیدہ ہے کہ روحانی دوستی کی بلند ترین سطح کا آغاز اپنی حتمی محتاجی کو اپنے رب کے سامنے تسلیم کرنے سے ہوتا ہے۔